قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب جگہ کوئی ہیں تو وہ یہ مساجد ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے بدترین جگہ کوئی ہیں تو وہ بازار ہیں۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محلوں کے اندر مسجدوں کو بنایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان تنظف و تطیب، کہ ان مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبودار رکھا جائے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے اور ان کے اندر خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ تو محترم بھائیو، اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مساجد میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، سب یہاں پر برابر ہوتے ہیں، کیا امیر، کیا غریب، کیا گورے، کیا کالے، کیا پٹھان، کیا پنجابی، یہاں پر کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہوتی، سب صفوں کے اندر برابر کھڑے ہوتے ہیں، سب جو ہے یکساں کھڑے ہوتے ہیں، کیا چھوٹے ہوں یا کیا بڑے ہوں، کوئی فرق نہیں۔ محترم بھائیو، ہمارے ہاں عموماً ایک بات کے اوپر جھگڑا پایا جاتا ہے، بچوں کو مسجد میں لانے کے حوالے سے کچھ لوگ بڑی سختی کرتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے، بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، یہ شور کرتے ہیں، یہ شرارتیں کرتے ہیں، ہماری نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی نظریہ اپنانے سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھ لیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ لیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھا جائے تو کیا آپ کی حیات مبارکہ میں بچے نہیں تھے؟ آپ کی حیات مبارکہ میں بچے بھی تھے، مساجد بھی تھیں، تو پھر آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت بچے مساجد میں آتے تھے یا نہیں آتے تھے، اور پھر مساجد میں آ کر کچھ ہلکی پھلکی شرارتیں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ تو محترم بھائیو، سنن ابو داؤد کی روایت ہمیں بتاتی ہے، سیدنا ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اذ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسجد میں تشریف لاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، یحمل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی، اپنی بیٹی زینب کی بیٹی اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے، اور مسجد میں اس حالت میں تشریف لاتے ہیں، وَهِيَ صَبِيَّةٌ، اور امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی ہیں وہ بہت چھوٹی تھیں، وہ بچی تھیں۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو نماز بھی پڑھائی، وہی علی عاتقہ، اور ان کی نواسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ ان کے کندھے پر تھی۔ پھر صحابی رسول فرماتے ہیں یضعها اذا رکع ویعیدها اذا قام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، اور ایک روایت میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے، پھر جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے پھر اس کو اٹھا لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نماز اسی طرح پڑھائی۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے دو مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے جو کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، ادخال الصبیان المساجد، کہ اس کے اندر اس حدیث سے یہ جواز نکلتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، بچے مسجد میں آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کیا ہے، جواز حمل الصبیان فی الصلاۃ، کہ بچے کو نماز کے دوران اٹھانے کا جواز، کہ اگر کوئی بچہ ہے، کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کر نماز پڑھتے ہیں تو جائز ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ دو مسائل اس حدیث مبارکہ سے اخذ ہوتے ہیں، اور ہمارے موضوع سے جو متعلقہ مسئلہ ہے وہ پہلے والا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث محترم بھائیوں سنن نسائی کی ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فجاء الحسن والحسین، دروازے سے، مسجد کے دروازے سے انٹر کون ہوتے ہیں، داخل کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں بچے تھے، اور دونوں نے سرخ رنگ کی جو ہے وہ کرتا پہن رکھا تھا، یعصران فیہما، وہ کرتا لمبا تھا، ان کے پاؤں کے نیچے آتا، وہ کبھی گر پڑتے پھر اٹھتے پھر چلتے، وہ کرتا پاؤں کے نیچے آتا پھر گر پڑتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دونوں نواسوں کو گرتا پڑتا دیکھا، فقطع کلامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، آگے بڑھتے ہیں، اپنے دونوں نواسوں کو اٹھاتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کو ساتھ لے کر جو ہے وہ منبر پر آ جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ دوبارہ سے وہیں سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا، اپنے دونوں نواسوں کو دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اپنے خطبے کو چھوڑا، اپنے کلام کو چھوڑا، اور ان کو جا کر اٹھا لیا۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے بھی کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنا جائز ہے، بچے مسجد میں آ سکتے ہیں۔ تیسری حدیث محترم بھائیوں صحیح بخاری کی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لادخل الصلاۃ، میں نماز شروع کرتا ہوں، میں نماز کا آغاز کرتا ہوں، ارید اطالتها، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ آج میں نماز لمبی کر کے پڑھاؤں، آج میں نماز کو لمبا کر کے پڑھاؤں۔ کہتے ہیں فاسمع بکاء الصبی، میں پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاخفف من شدت وجدہ امہ بہ، میں اس کی ماں کی مشقت اور ماں کی پریشانی کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنا جائز ہے۔ صحابیات کے ساتھ ان کے بچے بھی مسجد میں آتے تھے، صحابیات رضی اللہ عنہن وہ جب نماز کے لیے آتی تھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ایک لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کر کے آتے، لیکن جب پیچھے کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز سنتے اپنی نماز کو مختصر کر دیتے، کوئی شور شرابہ نہیں کیا کہ بچوں کو لے کر مت آیا کرو، بچوں کو جو ہے وہ مسجد میں کیوں لے کر آتے ہو، ہماری نماز میں خلل ہوتا ہے۔ نہیں محترم بھائیوں، نہیں، نماز کو مختصر کر دیا، نماز کے اندر اختصار کر دیا، لیکن کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ محترم بھائیوں، چوتھی روایت، چوتھی دلیل
مسند احمد کے اندر روایت ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فاذا سجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، امام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ جب سجدے میں جاتے ہیں وَثَبَ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَى عُنُقِهِ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کمر کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر سوار ہو جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، فَأَطَالَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا، اور بڑے ایک روایت میں آتا ہے کہ بڑے پیار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا لیا، اپنی گردن سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا کہ کہیں گر نہ جائیں۔ اور محترم بھائیوں، پانچویں دلیل سنن نسائی کی ہے، شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مغرب یا عشاء کی نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نواسوں میں سے یا تو حسن ہے یا حسین ہے، دونوں نواسوں میں سے کوئی ایک نواسا ان کے ساتھ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، نواسا ان کی کمر کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پیچھے سجدے کی حالت میں ہیں، وہ طرح طرح کے خیالات ان کے دل کے اندر آ رہے، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو قبض نہیں کر لی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا، کوئی وحی تو نہیں نازل ہو رہی؟ صحابی رسول شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اپنا سر اٹھایا، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، ان کی کمر کے اوپر ان کے نواسے موجود ہیں، تو پھر کہتے ہیں میں واپس سجدے میں چلا گیا، نماز مکمل ہوئی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے سجدہ بہت لمبا کر دیا، ہمیں تو طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہن کے اندر آنے لگے کہ کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے، سجدے کی حالت میں آپ کی روح تو نہیں قبض ہو گئی، کہیں وحی تو نہیں نازل ہو رہی، کوئی اور حادثہ تو نہیں پیش ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں سجدے کی حالت میں گیا، میرا بیٹا میری کمر کے اوپر سوار ہو گیا، تو میں نے جلدی کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے میں سجدے کی حالت میں مزید ذکر اذکار کر لیتا ہوں، یہ اپنی حاجت پوری کر لے، اپنا شوق پورا کر لے، یہ خود اترے گا تو میں سر کو اٹھاؤں گا۔ محترم بھائیوں، کیا ثابت ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو جھڑکا نہیں ہے، بچوں کے والدین کی بےزتی نہیں کی، برا بلا نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا۔ کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکا کر دیتے ہیں، کہیں پر جب بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں ان کی کمر پر سوار ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو لمبا کر دیتے ہیں، سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو جھڑکا نہیں ہے، بچوں کو مارا نہیں ہے، بچوں کو ڈانٹا نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، اسی طرح یہ کچھ دلائل تھے، اس کے علاوہ دیگر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بچوں کی صف کے حوالے سے اگر مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی بچہ پہلی صف میں آ جائے، اس کو دھکے مار کر پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک بچہ آپ سے پہلے ایک جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا، آپ کا حق نہیں بنتا آپ اس کو جو ہے وہ دھکے مار کر پچھلی صف میں لے کر جائیں، آپ اس کو پیچھے کر دیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میری دادی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور، محترم بھائیوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، واللہ عالم یہ کہاں سے باتیں لے کر آ جاتے ہیں، کہاں سے مسائل لے کر آ جاتے ہیں جن کا تعلق قرآن اور حدیث کی کسی نص کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب کسی بڑے کے ساتھ کوئی نابالغ بچہ آ جائے تو صف کے اندر انقطاع پیدا ہو جاتا ہے، انسان کی نماز ہی نہیں ہوتی، العیاذ باللہ۔ محترم بھائیوں، کسی بڑے شخص کے ساتھ صف کے اندر کوئی بچہ کھڑا ہو جائے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
میری دادی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر گھر بلایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ارشاد فرمایا آؤ میں آپ کو نماز پڑھا دوں، نفلی نماز، آؤ میں آپ کو گھر میں نماز پڑھا دوں برکت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور ایک یتیم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف میں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور میری دادی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہم سب کے پیچھے آخر میں کھڑی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز ہمیں پڑھائی۔ تو محترم بھائیو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے تھے، جوان تھے، بالغ تھے، ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا بچہ یتیم بچہ تھا۔ اور یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم بچہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جس کے والد فوت ہو گئے ہوں اور وہ بچہ ابھی جوان نہ ہوا ہو۔ جوانی کے بعد تو یتیمیت ختم ہو جاتی ہے نا، تو وہ بچہ جس کے والد فوت ہوئے ہوں اور وہ ابھی بالغ نہیں ہے، تو محترم بھائیو وہ نابالغ بچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صف میں کھڑا ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ بچے بڑوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور قانون ہے محترم بھائیو، سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے من سبق الی ما لم یسبق الیہ مسلم فہو احق بہ، مسلمانوں میں سے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جو پہلے پہنچ گیا اس کا زیادہ حق ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے لا یقیم الرجل الرجل من مقعدہ ثم یجلس فیہ، کسی شخص کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پہلے سے موجود شخص کو وہاں سے اٹھائے اور اس جگہ پر خود بیٹھ جائے۔ تو محترم بھائیو، جو بچہ پہلے آ گیا، وہ پہلی صف میں آ گیا، اس نے آپ سے سبقت لے گیا، وہ آپ سے ہی آگے نکل گیا، اس کا زیادہ حق بنتا ہے جہاں پر وہ کھڑا ہے وہ وہیں پر کھڑا ہو، جہاں پر وہ بیٹھا ہے وہ وہیں پر بیٹھا ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، بچوں کو پیچھے کر دو، جی بچوں کو پیچھے کر دو، شرارتیں کرتے ہیں، ہماری نماز میں خلل ہوتا ہے۔ اور محترم بھائی، جب بچے کو پچھلی صف میں سارے بچوں کو اکٹھا کر دیں گے تو جو واویلا وہ کریں گے، جو شور شرابہ وہ کریں گے، محترم بھائیو وہ قابل برداشت نہیں ہو۔ یہ چھوٹا سا بچہ اگر آپ اپنے درمیان میں کھڑا کر دیتے ہیں، وہ کم از کم آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ شور شرابہ نہیں کرے گا، ہلکی پھلکی شرارت کر لے گا، خارش کر لے گا، دائیں بائیں دیکھ لے گا، اس سے زیادہ وہ کیا کر لے گا۔ لیکن جب آپ سارے بچوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں پچھلی صفوں کے اندر، ایک صف بچوں کی الگ بنا دی، وہ سارے پھر محترم بھائیوں ادم مچاتے ہیں، خوب شور شرابہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے جو بچے آگے کھڑے ہو گئے ہیں، پہلی صف میں آ چکے ہیں، ان کو دھکے دے کر یا ان کو وہ بازو سے پکڑ کر پچھلی صفوں میں نہ دھکیلا جائے۔ محترم بھائیوں، بچوں کے مسجد میں آنے کے بہت سارے فوائد ہیں، ان فائدوں میں سے صرف ایک فائدہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، صرف ایک فائدہ۔ محترم بھائیوں، صرف یہی فائدہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ جب بچے مسجد میں آئیں گے تو بچے کیا بنیں گے؟ نمازی بنیں گے نا۔ ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، وہ ہماری طرح وہ ایکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے ہم اوپر نیچے ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کر وہ ویسے ہی سجدہ رکوع کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے وہ نماز کے عادی بن جائیں گے۔ اور محترم بھائیوں، کوئی بھی والدین ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں۔ آپ مر جائیں گے، آپ کے بچے دنیا کے کاموں کے اندر مصروف ہو جائیں گے، شاید الگ سے آپ کی قبر کے اوپر آ کر یا الگ سے وقت نکال کر آپ کا نام لے کر، اپنے والدین کا نام لے کر دعا کرنے کا شاید ان کو وقت نہ ملے۔ لیکن محترم بھائیوں، اگر آپ نے ان کو نمازی بنا دیا اپنی زندگی کے اندر، تو ہر نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے جب وہ یہ دعا پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، تو محترم بھائیوں یہ ایٹک میٹک ان کو الگ سے وقت نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی بخشش اور مغفرت کی دعا ہوتی رہے گی۔ ہر نماز کے اندر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ کی اولاد کے منہ سے ربنا اغفر لی ولی والدی، آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا ضرور نکلے گی۔ اور محترم بھائیو، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کے جنت کے اندر درجات کو بلند کر دیا جائے گا، وہ شخص وہ حیران ہوگا، وہ شخص وہ حیرانگی سے پوچھے گا
انا لی ھذا، میں نے تو کوئی ایسا اتنا بڑا عمل تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ میرے درجات بلند ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا باستغفاری ولدک لک، تیرے بچے نے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کی، استغفار کیا تیرے لیے، یہ اس کا نتیجہ ہے، تیرے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ تو محترم بھائیو، جب بچوں کو ہم بچپن میں ہی ڈانٹیں گے، مسجد سے وہ متنفر ہو جائیں گے، تو پھر محترم بھائیو ہمارے بچے بڑے ہو کر نمازی بنیں گے؟ ہمارے لیے وہ دعائیں مغفرت کر پائیں گے؟ محترم بھائیو، بچوں کو مسجد میں نہ لانے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک عثمانی ضرب المثل ہے، بڑی مشہور ہے، اذا لم تسمع اصوات الاطفال فی الصفوف، جب تمہاری مسجد کی صفوں کے اندر بچوں کی آواز نہ آئے، فعلینا ان نقلق علی الاجیال القادمہ، تو ہمیں ماتم منانا چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے، کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا، ہمیں ماتم کرنا چاہیے جب ہماری صفوں کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر سے بچوں کی آوازیں ختم ہو جائیں، بچوں کی آوازیں نہ سنائی دیں۔ فرمایا پھر اپنے آنے والی نسلوں کے اوپر جو ہے وہ تم پہلے ہی ماتم کر لو، ایڈوانس میں ماتم کر لو۔ تو محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، وہ میں نے سارا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بچوں کے ساتھ جب بچے مسجد میں آتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا، کیا بیہیویئر ہوتا تھا، اور محترم بھائیو ہمارا رویہ اور ہمارا برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ کوئی وضو خانے پر بچے کسی بڑے کو دیکھ کر اس کی طرح وضو کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی کو تھوڑا زیادہ کھول دیا، پانی تھوڑا سا زیادہ گر گیا، وہاں پر ان کو ڈانٹ پڑتی ہے، وہاں پر ان کو باتیں سنائی جاتی ہیں۔ کوئی بچہ جو ہے وہ ذرا سا اونچی آواز کے ساتھ بات کر گیا، وہاں اس کو جو ہے وہ دھکے مار مار کر جو ہے وہ باہر نکال دیا جاتا ہے۔ بچوں کے والدین کو برا برا کہا جاتا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد سنبھالے نہیں جاتے اور مساجد میں بھیج دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں محترم بھائیوں ہمارے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ، مسجد میں آنے والے بچوں کے ساتھ۔ اور محترم بھائیوں، کوئی بچہ ہاتھ میں قرآن پکڑ لے، ہم فوری طور پر جو ہے وہ شور مچا دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، بچے پاک ہوتے ہیں، بچے ناپاک نہیں ہوتے، بچے معصوم ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر قرآن مجید اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، ہم فوری شور کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، یہ گرا دے گا، یہ پھاڑ دے گا، یہ کر دے گا، یہ وہ کر دے گا۔ اور بچہ ہاتھ میں موبائل لیتا ہے تو ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ تو وہ بچہ بڑا ہو کر ہاتھ میں کیا پکڑے گا؟ وہ قاری قرآن بنے گا؟ نہیں محترم بھائیوں، وہ قرآن سے متنفر کرنے والے ہم ہیں۔ آپ اس کو قرآن کے ساتھ محبت کرنا سکھائیں، ادب کے ساتھ پکڑنا سکھائیں، احترام کے ساتھ پکڑنا سکھائیں، نہ کہ اس کے ہاتھ میں پکڑتے ہی اس کو ڈانٹ ڈپٹ پلا دیں۔ محترم بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ساری زندگی آپ کے سامنے، بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا، بچہ سجدے کی حالت میں کمر پر سوار ہو گیا، سجدے کو لمبا کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا بچوں کے ساتھ، مسجد میں آنے والے بچوں کے ساتھ خاص طور پر۔ اور محترم بھائیوں، صرف بچوں کے ساتھ نہیں، ایک بڑا شخص بدو دیہاتی مسجد میں آتا ہے، ایک کونے میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو ڈانٹنے کے لیے آگے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو، دوران پیشاب اس کو روکو گے تو 3 نقصان ہیں۔ ایک تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کے کپڑے گندے ہوں گے، اور پھر جب وہ آپ اس کے پیچھے بھاگو گے، وہ آگے آگے بھاگے گا، وہ ایک سائڈ، ایک کونا، ایک جگہ خراب ہونی تھی، پوری مسجد خراب ہو جائے گی۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالٹی پانی منگوائی، اس کو صاف کروا دیا، اور اس کو سائڈ پر لے جا کر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سمجھایا کہ بھائی یہ مساجد جو ہیں یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن مجید کے لیے بنائی گئی۔ تو محترم بھائیو، وہ شخص کیا کہنے لگا؟ وہ بڑا شخص، بڑا بندہ تھا، چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر۔ کیوں؟ اس نے یہ دعا کیوں کی؟ کیونکہ باقی صحابہ اس کو مارنے کے لیے، اس کو ڈانٹنے کے لیے دوڑے تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ تو محترم بھائیو وہ تو بڑا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ جائیں اگر کسی جگہ پر پیشاب کر دیتا ہے تو ہم جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں اس کے والدین کو تانے مینے طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں سنا کر رکھ دیتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، اس کے ساتھ آنے والے کسی بڑے کو کہیں بھائی اس کو صاف کر دیں، وہ صاف کر دے، بات ختم۔ اور محترم بھائیو دیکھیں ایک اور اینگل سے اگر دیکھا جائے، ہمارے گھر میں اگر کوئی فیملی مہمان بن کر آئے، ان کے ساتھ بچے بھی ہوں، تو ہم ان بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا پیار، ان کی طرف کتنا دے کر مسکراتے ہیں، پیار کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں، ان کی شرارتوں کو اگنور بھی کرتے ہیں۔ کوئی توڑ پھوڑ کر دیں، اس کے اپنے والدین ڈانٹنے لگے، ہم ان کو بھی منع کر دیں، نہیں کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ تو محترم بھائیو یہ وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ بچہ ہمارے گھر آیا ہوا مہمان ہے، اور اللہ کے گھر میں آنے والے بچے ہم ضیوف اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان بچے کی ہم اتنا اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی ہر شرارت کو اگنور کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کو برداشت کر لیتے ہیں۔ محترم بھائیو یہ اللہ کے مہمان جو اللہ کی مسجد میں آتے ہیں، یہ ننھے منھے مہمان، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ؟ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں، ہم ان کو ڈانٹ پلائیں، ان کے والدین کو جو ہے برا بھلا کہیں؟ محترم بھائیو یہ کہاں کی انصاف ہے؟ پھر وہ بچے جن کو آپ گھر میں آنے پر پیار دیں، وہ اپنے والدین کو دوبارہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے وہ فلاں انکل کے گھر جانا ہے، ہم کو وہاں پر لے کر جائیں۔ کیوں؟ آپ نے ان کو وہاں پر پیار دیا تھا، اور یہاں آئے ہوئے بچوں کو آپ ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے، بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیں گے۔ تو محترم بھائیو ان کے دل کے اندر کیا گزرے گی؟ کیا وہ دوبارہ یہاں آنے کی تمنا کریں گے؟ نہیں محترم بھائیو، یہی بچے آپ کی دکان پر، آپ کی شاپ پر چلے جائیں، آپ بڑے پیار کے ساتھ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ آپ کی شاپ پر آگے بڑا پیار آپ دکھاتے ہیں، اور محترم بھائیو اللہ کے گھر میں آ جائیں یہ بچے، آپ کو ایک آنکھ نہ بائیں۔ محترم بھائیو یہ کیسا انصاف ہے؟ بچے تو بچے ہیں، اور بچے محترم بھائیو کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بچے تھے، وہ صحابہ کرام کی اولاد تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، نواسیاں تھیں، وہ شرارت نہیں کرتے تھے۔ اور نہیں محترم بھائیو بچے ہوتے ہیں، ہر بچہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، پیغمبر کا بچہ کیوں نہ ہو، اس کی فطرت کے اندر شرارتیں ہوتی ہیں، کھیل کود ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی کم شرارتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، ان کا نواسا ان کی کمر اور ان کی گردن کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جائے؟ یہ شرارت نہیں ہے۔ بچے شرارت تو کرتے ہیں، لیکن محترم بھائیو جیسے ہم اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان بچوں کی شرارتوں کو اگنور کرتے ہیں، ان کے والدین کو بھی نہیں ڈانٹنے دیتے، خیر ہے کوئی بات نہیں بچے ہیں، تو محترم بھائیو یہ اللہ کے ننھے منھے اللہ کے گھر میں آئے ہوئے مہمان بھی یہ بھی بچے ہیں۔ تو بچے سارے سانجے ہوتے ہیں، تو لہٰذا بچے اگر مسجد میں آ جائیں تو خدا را ان کو ڈانٹا نہ کریں، بچوں کو بلکہ اپنے ساتھ صف میں کھڑا کریں تاکہ شرارتوں کے امکان بھی کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔